نواز شریف ستمبر کے وسط میں پاکستان پہنچ جائیں گے، شریف فیملی کے ذرائع کا دعویٰ۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا نواز شریف کی واپسی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، جاوید لطیف، پرویز رشید اور دیگر رہنما آئندہ چند دنوں میں پارٹی قائد سے ملاقات کے لیے لندن پہنچیں گے۔ فیملی ذرائع کے مطابق چند پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف سے ستمبر کے وسط میں پاکستان آنے پر اصرار کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم 19 نومبر 2019 کو علاج کی غرض سے لندن پہنچے تھے۔ لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے۔ میرا خیال ہے ہم اس قسم کا رسک جو ہے نا جب تک وہ زیرو پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں لیں گے۔ میاں نواز شریف کے اوپر انہوں نے تمام جو ہے انصاف کے دروازے بند کر دیے اور یہ لوگ ان میں اتنی حیا، یہ ابھی بھی اتنی جرأت ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب تک رسک زیرو نہیں ہو جائے گا نواز شریف کی واپسی کا رسک نہیں لے سکتے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ صدر علوی کے گزشتہ روز کے بیان پر کہا کہ وفود و درگزر کا درس دینے سے پہلے صدر علوی اپنا ماضی اپنے سامنے رکھیں۔ اپنا ماضی بھول کر اب لوگوں کے سامنے واز کر رہے ہیں۔ انصاف کے لیے دوسرے فریق کو سننا لازمی ہے، مگر نواز شریف کو تو اپیل کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی تو ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں۔ مزید کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان نگراں وزیر اعظم کے لیے ڈاکٹر مالک کا نام تجویز ہوا تھا اور اس پر کسی سمت سے اختلاف نہیں تھا۔ عام انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کا جواب دینے سے گریز۔ سپریم کورٹ میں حلقہ بندیوں کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے۔ جواب میں الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا نے کندھے اچکا دیے، جس پر جسٹس عمر اتاب بندیال نے کہا کہ یعنی ابھی تک انتخابات کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے حلقہ بندیوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ شکارپور سے سندھ اسمبلی کی نشستوں PS 7, 8 اور 9 کی حلقہ بندیوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا؟ مختلف ناموں پر قیاس آرائیاں جاری۔ جلیل عباس جیلانی، احسن بھون، سرفراز بگٹی، ذوالفقار چیمہ اور واجد علی رانا کے نام گردش میں۔ سلطان علی علانہ کو وفاقی وزیر خزانہ اور محمد علی درانی کو وزارت اطلاعات کا قلمدان دیے جانے کا امکان۔ نگراں وزیر اعظم نے کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی۔ انوار الحق کاکڑ کا مختصر کابینہ رکھنے کا فیصلہ۔ کہا معاشی یا مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، ان کا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے، اخراجات کم کیے جائیں اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نامزد نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نامزد نگراں وزیر اعلیٰ کو پروٹوکول اور سیکورٹی سٹاف فراہم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سینئر سٹاف کی نامزدگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے ساتھ پہلے سے اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے اہلکار تعینات۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہم الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ نامساعد اور مشکلات کا شکار حالات میں یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، کوشش ہوگی لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف کے پاس فیصلے کا آج آخری روز۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو اور اپوزیشن لیڈر ملک سکندر کی اسلام آباد میں ملاقات بے نتیجہ رہی۔ ملک سکندر نے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے ایک نام عثمان بادینی کا تجویز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے حکومتی اتحاد کے نام ابھی تک فائنل نہیں، ان سے کہہ دیا ہے کہ جب وہ نام فائنل کر لیں تو بتا دیں۔ امید ہے کہ آج ہونے والی ملاقات میں کوئی نام فائنل کر لیں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ۔ انٹر بینک میں $1 291 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4.5 روپے مہنگا ہو کر 302 روپے پر پہنچ گیا۔ خیرپور میں ٹیوشن پڑھنے والے بچوں سے زیادتی کا ملزم سارنگ شر سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر گرفتار۔ ہائی کورٹ نے سارنگ شر کی رہائی کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسٹس صلاح الدین پور نے کہا کہ یہاں استاد بچوں سے ریپ کر رہا ہے اور پھر بری بھی ہو جاتا ہے۔ عدالت کا سارنگ شر کا کیس دوسرے ضلع میں منتقل کرنے کا حکم۔ ایڈیشنل پروزیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ کم عمر بچوں سے ریپ کے کیس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ رپورٹ کے مطابق سارنگ شر نے متاثرہ بچوں کے خاندانوں سے صلح کر کے مقدمات ختم کرائے تھے۔ کراچی کے ملیر میمن گوٹ میں کھلے مین ہول نے 2.5 سالہ بچے کی جان لے لی۔ بچے کا باپ غم سے نڈھال، کہا ایک ہی بچہ تھا، کس کے پاس جاؤں، کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کوئی سننے والا نہیں۔ رشتہ دار کے مطابق حادثے کا سبب بننے والا مین ہول 15 سے 20 دن سے کھلا ہوا ہے۔ یونین کونسل میں شکایت بھی کی لیکن عملے نے کہا کہ ان کے پاس مین ہول کا ڈھکن نہیں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ ننھے نعمان نے پاکستان کے جھنڈے کے رنگوں والی نیکر اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ تربت میں نجی اسکول ٹیچر عبدالرؤف کا قتل۔ چند طلبہ کی جانب سے الزام کے بعد عبدالرؤف کو مقامی بااثر افراد کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔ نامعلوم افراد نے راستے میں ہی 22 سال کے عبدالرؤف کو قتل کر دیا۔ قتل کا مقدمہ تربت تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج، تحقیقات جاری۔
قاتل کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج۔ نمائندہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ قتل کے ذمہ دار عبدالرؤف کو طلب کرنے والے ہیں، تحفظ نہیں دے سکتے تو نجی جرگے میں کیوں طلب کیا گیا۔ اٹک جیل میں بشرا بی بی کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ختم۔ بشرا بی بی قانونی ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد روانہ۔ سیشن عدالت کے حکم پر بشرا بی بی ڈی آئی جی آفس پہنچ کر تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں شامل تفتیش ہوں گی۔ نگراں حکومت پی ڈی ایم کی پیدا کردہ تناؤ کی صورتحال ختم کرے، بطور جذبہ خیر سگالی گرفتار خواتین کی رہائی کا اعلان اچھی پیش رفت ہوگی۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی کا نگراں وزیر اعظم کو پیغام، مشورہ دیا بہتر یہی ہوگا کہ نگراں سیٹ اپ ایسے لوگ اس میں آئیں جو واقعی غیر جانبدار ہوں۔ یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے خود وضاحت کر دی ہے کہ نگراں وزیر اعظم ان کی چوائس نہیں تھے۔ وکلا کو چیئرمین پی ٹی آئی تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت یوتھ ونگ کا تنظیمی اجلاس بنو، ہزارہ، ڈی آئی خان، پشاور، مردان، مالاکنڈ اور کوہاٹ ڈویژن سے یوتھ کوآرڈینیٹرز کے عہدوں کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ یوتھ آرگنائزنگ کمیٹیز خیبر پختونخوا کی صوبائی یوتھ آرگنائزنگ کمیٹی کی نگرانی میں کام کریں گی۔ صدر مملکت عارف الوی سے پی ایف یو جے، اے پی این ایس، پی بی اے، سی پی این ای اور ایمنٹ کے نمائندوں کی ملاقات۔ صدر مملکت عارف الوی نے پیمرا ترمیمی بل 2023 پر حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا ورکرز اور صحافی برادری کو پیمرا ترمیمی بل پر اپنی حمایت کا یقین دلایا اور میڈیا ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے پیمرا قانون میں ترامیم متعارف کرانے پر میڈیا برادری کی اجتماعی کوششوں کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ سرکاری اشتہارات کو الیکٹرانک میڈیا ملازمین کے واجبات کی ادائیگی سے جوڑنے سے ان کے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ صدر مملکت نے وفد کے ساتھ قانون سازی کے مختلف پہلوؤں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گجرات ترقیاتی منصوبوں کے کیس میں پی ٹی آئی صدر چودھری پرویز الہی کا 21 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور۔ لاہور کی احتساب عدالت میں دوران سماعت پرویز الہی نے گھر کا کھانا، ذاتی معالج اور ادویات کی سہولت مانگی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کو پہلے ہی یہ سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں۔ پرویز الہی کی طرف سے اہلیہ، بیٹے اور وکیل سے ملنے کی اجازت دینے کی استدعا پر نیب جواب دائر کرے گا۔ مردان میں مکان کے تنازع پر خاتون اور اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ 4 افراد کے قتل کا واقعہ رشید آباد کے علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان مقتول خاتون سے زبردستی گھر خریدنا چاہتے تھے۔ انکار پر 3 بیٹوں سمیت خاتون کو قتل کر دیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ سکھر میں 2 روز بعد بھی سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل کا مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ پولیس کا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سکھر، شکارپور، چک اور روہڑی میں کارروائی۔ 15 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کی شناخت کے لیے جیو فینسنگ کا عمل جاری۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا سینئر صحافی کے قتل پر گہرے رنج کا اظہار۔ سندھ حکومت سے واقعے کی تحقیقات اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا مطالبہ۔ سکھر اور لاڑکانہ کے صحافی بھی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف سراپا احتجاج۔ پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی، دھرنا دیا۔ وکلا برادری کا بھی سکھر ڈسٹرکٹ بار کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ۔ سینئر صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کو فوری